أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ مؤنث شہد کی مکھی۔ عربی زبان ایک وسیع زبان ہے۔ کسی بھی زبان کی وسیع اور اچھی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کم الفاظ میں ایک جامع بات بتائی جا سکے، اور عربی بھی ان میں سے ایک ہے جو کہ نہ صرف جامع مفہوم سمجھاتی ہے بلکہ ہر وقت اور زمانے کے لیے اس کے پاس الفاظوں کا ذخیرہ پہلے سے موجود ہے۔ شہد کی مکھی کا ذکر جب قرآن میں آتا ہے تو اس کی مصروفیات، کام اور عمل کے بارے میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور مذکر کے لیے یہی الفاظ دوسری نوعیت کے ہوتے ہیں، جس سے قرآن کے مطلب کو سمجھنا نہایت ہی آسان ہے کہ جس جاندار یا چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ مذکر ہے یعنی نر یا مادہ۔ شہد کی مکھی اللہ کی انوکھی مخلوق ہے جو دن بھر محنت کرتی ہے شہد جمع کرنے میں۔ جس طرح قرآن مختلف مقامات پر جس نعمتوں کا ذکر کرتا ہے تو اس کی خصوصیات کے ساتھ اس نعمت کے جاندار کی جنس بھی بتاتا ہے، اور شہد کی مکھی کا ذکر بھی مؤنث کے ساتھ کیا ہے جو کہ 1400 سال پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ واقعی میں یہ حق ہے، مگر آج سائنس کی ترقی اور محنت کی بدولت ہم نے جان لیا ہے کہ شہد کے لیے کام کرنے والی تمام مکھیاں مؤنث ہوتی ہیں، اور یہ ایک معجزہ ہے کہ قرآن مکھی کے کام کا ذکر کرتے ہوئے مؤنث الفاظ کا استعمال کرتا ہے جبکہ مذکر شہد کی مکھی صرف افزائش کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ شہد کی مکھی حد سے زیادہ شہد بناتی ہے جبکہ اس کی اپنی شہد کی ضرورت بہت کم ہوتی ہے، اور اگر جائزہ لیا جائے تو کوئی بھی چرند پرند اپنی ضرورت سے زیادہ غذا کو ذخیرہ نہیں کرتا، یہاں تک کہ پرندے تو ہر روز نئی خوراک کی تلاش میں نکلتے ہیں اور کچھ بھی ذخیرہ نہیں کرتے۔ تو کیا وجہ ہے کہ شہد کی مکھی اتنا شہد کیوں بناتی؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ نے شہد کی مکھی کو اس کام کے لیے بنایا اور سکھایا ہے۔ شہد انسان کے لیے شفا ہے اور بہت سی بیماریوں کے علاج میں استعمال ہوتا ہے۔ شہد نہ سڑتا ہے اور اگر کوئی چیز اس میں محفوظ کی جائے تو کافی عرصے تک تازہ رہتی ہے۔ غرض یہ کہ شہد کے بے شمار فائدے ہیں۔ اس کے علاوہ شہد کی مکھی کو جو باتیں سکھائی گئی ہیں اس میں ایک یہ ہے یہ اپنے چھتے کے خانے ایک خاص شکل مسدس میں بناتی ہے، جس کے بارے میں سائنس بتاتی ہے کہ جب جائزہ لیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ مسدس ہی کو شہد کی مکھی نے خانے بنانے کے لیے کیوں چنا، تو پتہ چلا کہ اگر وہ گول خانے بناتی تو چھتے کے کافی حصے بیکار ہو جاتے، اور اسی طرح اگر چوکور خانے بناتی تو کھانے بنانے کے لیے درکار موم زیادہ استعمال ہوتا۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسدس واحد ایسی شکل ہے جو نہ ہی جگہ کو بیکار چھوڑتی ہے اور ساتھ ہی چھتا بنانے کے لیے موم بھی کم سے کم استعمال ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی میں سائنس نے ایک اور انوکھی بات دریافت کی ہے جس کی طرف قرآن توجہ دلاتا ہے، اور وہ یہ کہ یہ شہد تلاش کرنے کے لیے باغوں اور پھولوں میں گھومتی پھرتی ہے، اور جب اس کو اپنی پسند کے مطابق باغ مل جاتا ہے تو یہ واپس چھتے میں جا کر باقی مکھیوں کو چھتے سے لے کر اس جگہ تک کا صحیح پتہ ایک مخصوص انداز میں بتا دیتی ہے، اور تمام مکھیاں بغیر گمراہ ہوئے بلکہ بغیر کسی اور ہدایت کے اس باغ تک پہنچ جاتی ہیں۔
یونیورسٹی آف کوئنز لینڈ کے سائنسدانوں کے مطابق پتہ بتانے والی شہد کی مکھی راستے کے پولرائزڈ لائٹ کے بارے میں باقی مکھیوں کو آگاہ کرتی ہے، جیسا کہ چوچوں میں بھی دیکھا گیا ہے، اور اس پولرائزڈ لائٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے باقی کام کرنے والی مکھیاں اپنا کام فوراً شروع کر دیتی ہیں اور کئی چکر باغ کے لگا لیتی ہیں بغیر بھٹکے۔ سائنس تصدیق کرتی ہے کہ شہد کی مکھیوں میں مذکر مکھی کوئی کام نہیں کرتی اور تمام کام مؤنث شہد کی مکھیاں کرتی ہیں۔ پھولوں کو تلاش کرنا سے لے کر شہد جمع کرنا، گھر بنانا اور گھر کی حفاظت کرنا۔ قرآن میں یہ بات اس لیے بتائی گئی ہے کہ ہم اللہ کو پہچان سکیں کہ سوائے اللہ کے ان باتوں کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ صدیوں پہلے مؤنث شہد کی مکھیوں کی اس محنت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ قرآن ہمارے لیے معجزہ ہے کہ اس میں وہ باتیں کیسے درج ہیں جو کچھ سال پہلے ہی معلوم ہوئی۔ یہ کتاب ہمیں بار بار اللہ کی طرف بلا رہی ہے۔ دوستوں، ان تمام باتوں کو ضرور شیئر کریں تاکہ ہم اللہ کی اس کتاب سے اپنے ایمانوں کو محفوظ کر لیں اور غیر مسلموں کو ان کے حقیقی رب سے ملا۔ یہ تمام ریسرچ جو سائنس نے کی ہے، کیا اس نے مسلمانوں کا کام آسان نہیں کر دیا کہ وہ دوسروں کو یہ نشانیاں بتائیں اور جہنم میں جانے سے بچا لیں؟ کیونکہ اب ان کے پاس اور کوئی نشانی نہیں آئے گی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں اور قرآن کا مطالعہ خود ضرور کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے شیئر ضرور کریں، اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس ضرور کریں۔ تمام ویڈیوز کو بالکل مفت حاصل کرنے کے لیے نیچے دیے گئے لال بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ وحی کے لغوی معنی ہے خفیہ اور لطیف اشارے کے، جسے اشارہ کرنے والے اور اشارہ پانے والے کے سوا کوئی اور محسوس نہ کر سکے۔ اسی مناسبت سے یہ لفظ القاء یعنی دل میں بات ڈال دینے اور الہام یعنی مخفی تعلیم و تلقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جو تعلیم دیتا ہے وہ چونکہ کسی مکتب و درسگاہ میں نہیں دی جاتی بلکہ ایسے لطیف طریقوں سے دی جاتی ہے کہ بظاہر کوئی تعلیم دیتا اور کوئی تعلیم پاتا نظر نہیں آتا، اس لیے اس کو قرآن میں وحی اور الہام اور القاء کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا۔ اب یہ تینوں الفاظ الگ الگ اصطلاحوں کی شکل اختیار کر گئے۔ لفظ وحی انبیاء کے لیے مخصوص ہو گیا ہے، الہام کو اولیاء اور بندگان خاص کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، اور القاء نسبتاً عام ہے۔ لیکن قرآن میں یہ اصطلاحی فرق نہیں پایا جاتا۔ یہاں آسمانوں پر بھی وحی ہوتی ہے جس کے مطابق ان کا سارا نظام چلتا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا سورہ حامیم السجدہ۔ زمین پر بھی وحی ہوتی ہے جس کا اشارہ پاتے ہی وہ اپنی سرگزشت سنانے لگتی ہے، یعنی یومئذ تحدث اخبارها بأن ربک اوحیٰ لها سورہ زلزال۔ ملائکہ پر بھی وحی ہوتی ہے جس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم سورہ انفال۔ شہد کی مکھی کو اس کا پورا کام وحی یعنی فطری تعلیم کے ذریعے سے سکھایا جاتا ہے، جیسا کہ آیت زیر بحث میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ وحی صرف شہد کی مکھی تک ہی محدود نہیں ہے، مچھلی کو تیرنا، پرندے کو اڑنا اور نوزائیدہ بچے کو دودھ پینا بھی وحی خداوندی ہی سکھایا کرتی ہے۔ پھر ایک انسان کو غور و فکر اور تحقیق و تجسس کے بغیر جو صحیح تدبیر یا صائب رائے یا فکر و عمل کی صحیح راہ سجائی جاتی ہے وہ بھی وحی ہے، یعنی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ سورہ قصص۔ اور اس وحی سے کوئی انسان بھی محروم نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے اکتشافات ہوئے ہیں، جتنی مفید ایجادیں ہوئی ہیں، بڑے بڑے مدبرین، فاتحین، مفکرین اور مصنفین نے جو مارکے کے کام کیے ہیں ان سب میں اس وحی کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔ بلکہ عام انسانوں کو آئے دن اس طرح کے تجربات ہوتے رہتے ہیں کہ کبھی بیٹھے بیٹھے دل میں ایک بات آئی، یا کوئی تدبیر سوجھ گئی، یا خواب میں کچھ دیکھ لیا اور بعد میں تجربے سے پتہ چلا کہ وہ ایک صحیح رہنمائی تھی جو غیب سے انہیں حاصل ہوئی تھی۔ ان بہت سی اقسام میں سے ایک خاص قسم کی وحی وہ ہے جس سے انبیاء علیہ السلام نوازے جاتے ہیں، اور یہ وحی اپنی خصوصیات میں دوسری اقسام سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اس میں وحی کیے جانے والے کو پورا شعور ہوتا ہے کہ یہ وحی خدا کی طرف سے آ رہی ہے، اسے اس کے من جانب اللہ ہونے کا پورا یقین ہوتا ہے، وہ عقائد اور احکام اور قوانین اور ہدایات پر مشتمل ہوتی ہے، اور اسے نازل کرنے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ نبی اس کے ذریعے سے نوع انسانی کی رہنمائی کرے، راہوں پر چلتی رہے۔ رب کی ہموار کی ہوئی راہوں کا اشارہ اس پورے نظام اور طریقہ کار کی طرف ہے جس پر شہد کی مکھیوں کا ایک گروہ کام کرتا ہے۔ ان کے چھتوں کی ساخت، ان کے گروہ کی تنظیم، ان کے مختلف کارکنوں کی تقسیم کار، ان کی فراہمی غذا کے لیے پہم آمد و رفت،
ان کا باقاعدگی کے ساتھ شہد بنا کر ذخیرہ کرتے جانا، یہ سب وہ راہیں ہیں جو ان کے عمل کے لیے ان کے رب نے اس طرح ہموار کر دی ہیں کہ انہیں کبھی سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ بس ایک مقرر نظام ہے جس پر ایک لگے بدھے طریقے پر شکل کے یہ بے شمار چھوٹے چھوٹے کارخانے ہزارہ برس سے کام کیے چلے جا رہے ہیں، جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ شہد کا ایک مفید اور لذیذ غذا ہونا تو ظاہر ہے، اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ البتہ اس کے اندر شفا ہونا نسبتاً ایک مخفی بات ہے، اس لیے اس پر متنبہ کر دیا گیا۔ شہد اول تو بعض امراض میں بجائے خود مفید ہے، کیونکہ اس کے اندر پھولوں اور پھلوں کا رس اور ان کا گلوکوز اپنی بہترین شکل میں موجود ہوتا ہے۔ پھر شہد کا یہ خاصہ کہ وہ خود بھی نہیں سڑتا اور دوسری چیزوں کو بھی اپنے اندر ایک مدت تک محفوظ رکھتا ہے، اسے اس قابل بنا دیتا ہے کہ دوائیں تیار کرنے میں اس سے مدد لی جائے۔ چنانچہ الکحل کے بجائے دنیا کے فن دوا سازی میں وہ صدیوں اسی غرض کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ مزید برآں شہد کی مکھی اگر کسی ایسے علاقے میں کام کرتی ہے جہاں کوئی خاص جڑی بوٹی کثرت سے پائی جاتی ہو تو اس علاقے کا شہد محض شہد ہی نہیں ہوتا بلکہ اس جڑی بوٹی کا بہترین جوہر بھی ہوتا ہے اور اس مرض کے لیے مفید ہوتا ہے جس کی دوا اس جڑی بوٹی میں خدا نے پیدا کی ہے۔ شہد کی مکھی سے یہ کام اگر باقاعدگی سے لیا جائے اور مختلف نباتی دواؤں کے جوہر اس سے نکلوا کر ان کے شہد علیحدہ علیحدہ محفوظ کیے جائیں تو ہمارا خیال ہے کہ یہ شہد لیبارٹریوں میں نکالے ہوئے جوہروں سے زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس پورے بیان سے مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے دوسرے جز کی صداقت ثابت کرنا ہے۔ کفار و مشرکین دو ہی باتوں کی وجہ سے آپ کی مخالفت کر رہے تھے، ایک یہ کہ آپ آخرت کی زندگی کا تصور پیش کرتے ہیں جو اخلاق کے پورے نظام کا نقشہ بدل ڈالتا ہے، دوسرے یہ کہ آپ صرف ایک اللہ کو معبود اور مطاع اور مشکل کشا و فریاد رس قرار دیتے ہیں جس سے وہ پورا نظام زندگی غلط قرار پاتا ہے جو شرک یا دہریت کی بنیاد پر تعمیر ہوا ہو۔ دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی دونوں اجزاء کو برحق ثابت کرنے کے لیے یہاں آثار کائنات کی طرف توجہ دلائی گئی۔ بیان کا مدعا یہ ہے کہ اپنے گرد و پیش کی دنیا پر نگاہ ڈال کر دیکھ لو، یہ آثار جو ہر طرف پائے جاتے ہیں نبی کے بیان کی تصدیق کر رہے ہیں یا تمہارے اوہام و تخیلات کی؟ نبی کہتا ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تم اسے ایک انہونی بات قرار دیتے ہو، مگر زمین ہر بارش کے موسم میں اس کا ثبوت فراہم کرتی ہے کہ اعادہ خلق نہ صرف ممکن ہے بلکہ روز تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ نبی کہتا ہے کہ یہ کائنات بے خدا نہیں ہے، تمہارے دہریے اس بات کو ایک بے ثبوت دعویٰ قرار دیتے ہیں، مگر مویشیوں کی ساکھ، کھجوروں اور انگوروں کی بناوٹ اور شہد کی مکھیوں کی خلقت گواہی دے رہی ہے کہ ایک حکیم اور رب رحیم نے ان چیزوں کو ڈیزائن کیا ہے، ورنہ کیوں کر ممکن تھا کہ اتنے جانور اور اتنے درخت اور اتنی مکھیاں مل جل کر انسان کے لیے ایسی ایسی نفیس اور لذیذ اور مفید چیزیں اس باقاعدگی کے ساتھ پیدا کرتی رہتی۔ نبی کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی تمہاری پرستش اور حمد و ثناء اور شکر و وفا کا مستحق نہیں ہے۔ تمہارے مشرکین اس پر ناگنو چڑھاتے ہیں اور اپنے بہت سے معبودوں کے نظر و نیاز بجا لانے پر اصرار کرتے ہیں، مگر تم خود ہی بتاؤ کہ یہ دودھ اور یہ کھجوریں اور یہ انگور اور یہ شہد جو تمہاری بہترین غذائیں ہیں خدا کے سوا اور کس کی بخشی ہوئی نعمتیں ہیں؟ کس دیوی یا دیوتا یا ولی نے تمہارے رزق رسانی کے لیے یہ انتظامات کیے ہیں؟